خوبصورت کوٹ پڑھی میں نے اس دن، and it read something like this: It is not about believing in God, it is about believing God. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining my channel and being here with me. خود سے خدا تک کا راستہ. This is a series where I share my thoughts, my feelings and downloads and insights that I receive through my meditation, یا کچھ پڑھتے ہوئے کچھ خیال آ گیا، یا جیسے بیٹھے بیٹھے کچھ خیال آ گیا تو میں دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، خود کو بہتر بنانے کے لیے، اور اس امید کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دل کو خدا کی یاد آ جائے اور وہ خدا کی طرف پلٹ جائے، تاکہ ہمارے خدا کی روشنی اور پھیلے اس دنیا میں through our deeds, through our thoughts, through the way we are. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کوٹ تھی it's one thing to believe in God and it's one thing to believe God, which means کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم خدا پر یقین رکھیں کہ وہ ہمارا یہ کام کروا دے گا یا ہمارے کو اس مشکل سے نکال دے گا، بٹ دین ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم خدا پر یقین رکھیں کہ وہی ہے جو یہ ہمارا کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کرے گا، لائک اس نے ہمارے دل میں ایک دعا ڈالی ہے تو وہ دعا صرف وہی پوری کر سکتا ہے، ورنہ وہ دعا کیوں ڈالتا ہمارے دل میں؟ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارا اللہ جو کہہ رہا ہے، جو کہتا ہے ہم سے through his word, through his Quran, through the names that he has given us, through all that exists around us، وہ بار بار ہمیں جو کہہ رہا ہے ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، ہمیں یقین رکھنا ہے کہ وہ ہماری ہر دعا جو ہمارے لیے بیسٹ ہے وہ پوری کرے گا، اسی لیے اس نے ہمیں وہ دعا منگوائی ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا ہے۔ خدا پر یقین رکھنے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا جو کہہ رہا ہے اس پر بھی یقین رکھ رہے ہیں، اینڈ دیٹ از واٹ دا کوٹ از، کہ ہمیں خدا پر یقین رکھنا ہے، اس کی باتوں پر یقین رکھنا ہے، اس کی کتاب پر یقین رکھنا ہے، اس کی کائنات پر یقین رکھنا ہے، اپنے ہونے کا یقین رکھنا ہے کہ اس نے اگر مجھے بنایا ہے تو بلا مقصد تو وہ دنیا میں کچھ بھی نہیں بنا تھا، اور اگر اس نے میرے لیے کوئی مقصد رکھا ہے تو وہ کیا ہے، اور میں کیسے وہاں تک پہنچ سکوں کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے میرا خدا مجھ سے خوش ہو جائے، کیونکہ اس لائف میں نا لوگوں کو تو خوش کرنے کی بیماری ہے ہی ہم لوگوں کو، یہ ایک جتنے زیادہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے اتنا خدا آپ سے خوش ہوگا، نہ کہ یہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کی ذات کو بھول کر لوگوں کو خوش کریں گے اگر، تو آپ کا خدا نہیں خوش ہونے والا۔ یہ ریالٹی ہے، آپ کے خدا نے آپ کو آپ کی ذات، سب سے پہلے آپ کو آپ کی ذات، آپ کی روح، آپ کا جسم آپ کو دیا ہے۔ اگر ہم وہ چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو چھوڑ کر آزو بازو کی چیزوں میں لگے پڑے ہیں تو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خدا ہم سے خوش ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو مار کر، اپنی ذات کو ختم کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا تو ہم سے خوش ہوگا کیونکہ میں نے فلاں فلاں کے لیے بہت اچھا کر دیا۔ ہم نے فلاں فلاں کے لیے تو اچھا کر دیا، بٹ خود کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو وہ اہمیت دی جو خدا نے ہمیں اہمیت دی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس کی نظر سے دیکھا کہ وہ ہمیں کیا سمجھتا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں بنانے والا اگر ہے تو اس نے ہمارے کو بنانے میں کیا سوچ ڈالی ہے، یا کیوں بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو، اگر بنایا ہے تو بلا مقصد تو نہیں بنایا ہے، تو پھر وہ مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو وہ لوگوں کو جو آپ سرو کرتے آ رہے ہو ان کو اپنی دائرے سے دور کرنا ہوگا، ان کے ساتھ کم انگیج کرنا ہوگا اور خدا کے ساتھ زیادہ انگیج کرنا ہوگا۔
اور یہ بڑا عجیب سا مشکل سا کام لگتا ہے لوگوں کو کہ ہائے نماز پڑھنی ہوگی، قرآن پڑھنا ہوگا خدا سے تعلق بنانے کے لیے. یو سی کل کائنات ہمارے خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے. اور میں یہ ورڈ ہمارے یوز تو کر رہی ہوں، بٹ میں لٹرلی یہ سمجھتی ہوں کہ the moment I speak about myself is when I'm speaking about other people، کیونکہ ہم سب روحانی طور پر ایک ہیں. تو جسم اس دنیا کے لیے الگ کیا گیا، بٹ ہے تو روح ادھر سے ہی آ رہی نا، اوپر سے. سو ہے تو ہمارا دل کنیکٹڈ ایک دوسرے سے. سو اگر میں آپ کی بات کروں یا میری بات کروں، بات ایک ہی ہے. وہ جو چیزیں آپ کو چاہیے وہی چیزیں مجھے بھی چاہیے. وہ جیسا آپ محسوس کرتے ہو ویسا میں بھی محسوس کرتی ہوں. اینڈ سو ڈائیونگ ڈیپ انٹو دی انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کل کائنات میرے اللہ نے میرے لیے بنائی ہے. جب ہم اس پوری کائنات کو اپنے وجود سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کائنات میرے خدا نے میرے لیے بنائی ہے، آپ اللہ کو اتنا نزدیک محسوس کرتے ہو کہ وہ کہتے ہو میرا خدا ہے. تو خدا سب کا، مگر جب آپ یہ ورڈ ڈال دیتے ہو نا اس میں میرا، suddenly it has the power like a magnet that you become so much closer. آزو بازو کوئی رہتا ہی نہیں ہے. میرا خدا اور میں، میرا راستہ میرے خدا کی طرف، میرا دل اور میرا خدا ایک ہے. That's where you reach a place where you understand کہ کل کائنات میرے خدا نے میرے لیے بنائی ہے. وہ چڑیا جو اڑ رہی ہے وہ مجھے کیا کہہ کے جا رہی ہے. وہ جیسے کہ ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے اڑ رہی ہے آسمان میں، آپ اس کو دیکھتے بھی نہیں ہو، اڑتی چلی جاتی ہیں، ہوا ہلتی چلی جاتی ہے، جھاڑ کے پتے گرتے چلے جاتے ہیں، گھاس کے اوپر آپ چلتے ہو مگر اس کی سافٹنس کو بھی محسوس نہیں کرتے. کیوں بنائی گھاس خدا نے؟ تاکہ جب آپ اس پہ پاؤں رکھو تو آپ کو احساس ہو کہ وہ آپ کو کتنا پیار کرتا ہے، کہ اس نے ہر قدم پہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. سمجھیے کہ گراس کا ایک ایک تنکا کہہ رہا ہے تم میری ہو میں تمہارا ہوں، تم میری ہو میں تمہارا ہوں. وہ خدا جو ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی شدت سے پیار کرتا ہے، ایسا کیوں ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے یا اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے؟ اس لیے کیونکہ ہم اس کے احساس کو بھول گئے ہیں. ہم اس کو بھول گئے ہیں کہ وہ ہماری سانس میں ہے، وہ ہم سے کتنا نزدیک ہے. ہم یہ بھول گئے ہیں اور ہمیں یاد کرانے کے لیے اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے. ہمیں یہ یاد کرانے کے لیے اس نے ہمیں 5 وقت کی نماز دی ہے. ہمیں یاد کرانے کے لیے اس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. جھاڑ پتے، ہوا، بادل، سورج، چاند، زمین، اوشنز، ہر جگہ ہر چیز میں خدا ہے. ہر چیز سے خدا کی یاد آتی ہے، ہر چیز میں اس کا ایسنس ہے. وہ ایسنس آپ تب تک نہیں سمجھ پاؤ گے جب تک آپ خود کے ایسنس کو نہیں سمجھ پاؤ گے کہ آپ کی روح آپ کا ایسنس ہے. آپ کی روح ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کا جنون، آپ کا ہر یقین اس سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ آپ کی روح اس کی ہے. وہ آئی وہاں سے ہے، وہ اس جنت سے آئی ہے جو اس نے آپ کے لیے بنائی، اور آ کے اس دنیا میں آپ کو بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ آپ سکون پھیلاؤ، روشنی پھیلاؤ. اور آپ تب تک وہ نہیں پھیلا سکتے جب تک کہ آپ کے اندر سکون نہ ہو، آپ کے اندر آپ کا خدا نہ ہو، آپ کے اندر اس کی یاد نہ ہو، آپ کی ہر سانس میں اس کی یاد ہو، آپ کی ہر بات میں اس کی بات ہو. آپ جو دیکھیں اس میں خدا دیکھیں، آپ جو سنیں اس میں خدا کو سنیں. جب آپ اس راستے پہ چل پڑتے ہیں یا چاہتے ہیں چلنا، صرف ایک چاہت، آپ کی ایک چاہت کہ میں بھی اپنے خدا کو جاننا چاہتی ہوں، جب آپ خود کو جانیں گے آپ کو آٹومیٹکلی آپ کا خدا ہر چیز
ہر شے، ہر جگہ، ہر احساس میں ملے گا، کیونکہ آپ کی ذات کے اندر، آپ کی روح میں، آپ کے دل میں آپ کے خدا کی روشنی ہے۔ اگر آپ خدا کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ نزدیکی محسوس کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں، تو آپ میرے سیشنز جوائن کر سکتے ہیں ذکر کے، اور خدا کی سے انسپائر پینٹنگ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو آرٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ تیار ہو اپنے خدا کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، اس دنیا میں پیس، روشنی اور خوبصورتی پھیلانے کے لیے، اپنے آپ کو جاننے کے لیے، اپنے خدا کو جاننے کے لیے، تو سینڈ می اے میسیج، کنیکٹ ود می، لیو اے کامنٹ، لیٹ می نو دیٹ یو آر ولنگ ٹو واک تھرو ٹورڈز یور ہارٹ۔ آپ اپنے دل کی روشنی کی طرف چلنے کے لیے تیار ہیں، اور میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو وہاں تک لے کے جانے کے لیے ویلکم کرتی ہوں۔ If that is something that you'd like to do, send me a message through all the details that are given in the description box۔ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام کے تھرو، یا یہاں پر کامنٹ چھوڑ کے۔ میری دعا ہے کہ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں ویڈیو میں، تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے اور آپ کو آپ سے ملوائے، وہ ساری لیئرز اتار کے جو آپ نے اپنے اوپر چڑھائی ہوئی ہیں، اور آپ وہ دیکھ سکیں جو آپ کے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور بنایا ہے، کیونکہ there is nothing more beautiful in the world to Allah than you and he loves you۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کی طرف بڑھنے کے لیے؟ اور اگر ہیں تو دیر مت لگائیے، وقت کم ہے دنیا میں، یہ دنیا بہت جلدی سے گزر جائے گی اور آپ بیٹھے رہ جائیں گے۔ وہ آپ کو بلا رہا ہے، اس کی پکار سنیے، ہر اذان پہ، ہر چڑیا کے اڑنے پہ، ہر ہوا پہ وہ آپ کو بلا رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کا ہے اور آپ اس کے ہیں، اور جانا اسی کی طرف ہے۔ تو کیوں نہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلیں، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، انشاءاللہ۔ بہت سارا پیار، بہت ساری دعاز آپ کے لیے ہمیشہ۔